قائد اعظم محمد علی جناح ایک کرشماتی شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنے کردار کی خوبیوں سے اپنے ہی نہیں غیروں کے دل بھی مسخر کیے۔ انہوں نے جنوبی ایشیا کی تاریخ کے فیصلہ کن مرحلے میں مسلمانوں کی قیادت کی اور اپنے تدبر سے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا حصول ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ لاہور میں تاریخی بادشاہی مسجد کے سامنے یہ اقبال پارک ہے۔ یہ کبھی منٹو پارک کہلاتا تھا۔ یہاں ملک کا سب سے بلند مینار پاکستان تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ قیام پاکستان کے لیے ہونے والی طویل جدوجہد اور خاص طور پر قرارداد پاکستان کی منظوری کی یاد دلاتا ہے۔ ہماری تحریک آزادی کے بے شمار روشن سنگ میل ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی، سر سید احمد خان کا پیش کردہ 2 قومی نظریہ، MAO کالج کا قیام، اردو زبان کے فروغ کی کوششیں، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، تحریک خلافت، حالی اور اقبال کی قومی شاعری، لندن گول میز کانفرنس میں مولانا محمد علی جوہر کی للکار۔ سن 1930 میں علامہ اقبال نے اپنے تاریخی خطبہ الہ آباد میں تصور پاکستان پیش کیا۔ 1933 میں کیمبرج یونیورسٹی کے طالب علم چودھری رحمت علی نے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی آواز کانگریس کی ریشہ دوانیوں میں کھو کر رہ گئی تھی۔ قائد اعظم ان دنوں انگلینڈ میں تھے۔ علامہ اقبال، قائد ملت لیاقت علی خان اور دیگر زعماء نے اس امر پر زور دیا کہ قائد اعظم جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں۔ چنانچہ قائد اعظم سن 1934 میں وطن واپس آئے۔ انہوں نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم تلے متحد کرنے کے لیے اپنے شب و روز ایک کر دیے۔ قائد اعظم واپس یہاں بر صغیر آ چکے تھے۔ ان کو علامہ اقبال کے خطوط اور لیاقت علی خان کے بالمشافہ ملاقاتوں نے آمادہ کیا کہ آپ تشریف لائیں اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت کریں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ سندھ مسلم لیگ جو پہلے کمزور نظر آتی تھی، اس میں وہ طاقت آنے لگی۔ سر عبداللہ ہارون اور شیخ عبدالمجید سندھی نے آگے بڑھ کر یہ جو تحریک چلائی، اور پھر 1938 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ صوبہ سندھ کی ایک سالانہ کنونشن رکھا گیا، تو اس وقت GM سید بھی کانگریس کو چھوڑ کر سندھ مسلم لیگ میں شامل ہو چکے تھے، اور وہ چونکہ جذباتی تھے اور بہت محنت کش تھے، تو GM سید اور شیخ عبدالمجید سندھی نے دونوں نے مل کر سر عبداللہ ہارون سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ایک جیپ دے دیں اور لاؤڈ اسپیکر دے دیں، پھر یہ سندھ اور ہم انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ کر کے دکھائیں گے۔ اور پھر اس طرح سے GM سید اور شیخ عبدالمجید سندھی نے، جو الوحید سے وابستہ تھے، اخبار جو مسلمانوں کا یہاں سندھ سے نکلتا تھا، تو انہوں نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر مسلم لیگ کو لوگوں کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔
शान है, हम पाकिस्तान है। माओ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया। कांग्रेस का दावा था कि वह हिंदुस्तान में मौजूद तमाम कौमियतों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। मुसलमान अभी मुत्तहिद न थे। 1934 में मरकज़ी असेंबली और 1937 में सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हुए। कांग्रेस जोड़ तोड़ करके हिंदुस्तान के 11 सूबों में से 8 सूबों में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। उसने मुस्लिम लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने जुलाई सन 1937 से अक्टूबर सन 1939 के दौरान तकरीबन 2.25 बरस जनूबी एशिया के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ कर रख दिए। कांग्रेस ने अपना मज़हब, अकायद, ज़बान और कल्चर को मुसलमानों पर ठूंसने की कोशिश की। कांग्रेस के तमाम कौमियतों की नुमाइंदगी के दावों की कलई खुल गई। मुसलमानों ने कांग्रेस का असल चेहरा देख लिया। कायदे आज़म जनूबी एशिया के मुसलमानों को ये बावर कराने में कामयाब हो गए कि वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद कांग्रेस के ग़ुलाम बन जाएंगे। अक्टूबर सन 1938 में कायदे आज़म की सदारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सिंध शाख का इजलास कराची में हुआ। इस इजलास में पहली बार हिंदुस्तान की 2 बड़ी अक़वाम के लिए जुदागाना कौम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इसी साल दिसंबर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास मुनक़िदा पटना में कायदे आज़म को ये इख्तियार दिया गया कि वो एक मुनासिब बदल की जुस्तजू करें जो हिंदुस्तान में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ कर सके। यूं करारदाद पाकिस्तान की राह हमवार हो गई। सन 1939 में दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ। बरतानिया इस जंग में धंसता चला गया। कायदे आज़म और दीगर रहनुमाओं ने अंग्रेज़ हुक्मरां और कांग्रेसी रहनुमाओं से पहले बड़े मार्के के लिए लाहौर का इंतखाब किया। कायदे आज़म ने एक अलहदा रियासत और ममलकत के तसव्वुर को वाज़े इसलिए नहीं किया कि वो आप जानते थे कि उस वक्त तक इस तसव्वुर को वाज़े करना ज़रूरी नहीं है जब तक कि कौम को एक किसी नुक्ते पर मुर्तकिज़ न कर लिया जाए, उसको मुत्तहिद न कर लिया जाए। और ये नुक्ता और जो था वो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तंजीम का, और कि पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म किया जाए। और जब एक पार्टी पूरे तौर पर मजबूत हो जाए, मुस्तहकम हो जाए, उसकी आवाम में पूरे तौर पर जड़ें फैल जाएं, उस वक्त एक अलहदा ममलकत के तसव्वुर को आम किया जाए ताकि वो मुत्तहिद होकर पूरी कौम उसके लिए जद्दोजहद कर सके। देखिए, बात यह है कि चौधरी रहमत अली ने भी एक अलहदा वतन की तहरीक पेश की थी, और वो तहरीक जो थी वो 1933 में उन्होंने पेश की। नाउ एंड नेवर के नाम से उन्होंने एक किताबचा लिखा था। लेकिन ये इसको मकबूलियत ज़रूर हासिल हुई, मारूफ हुई ये तजवीज़, लेकिन इस तजवीज़ की एक एतबार से कोई हैसियत यूँ नहीं थी कि इसे उस जमात का जो मुसलमानों की नुमाइंदा तरीन जमात थी, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका कोई इसको तायीद हासिल नहीं थी। और जब तक मुसलमानों की उस जमात की तायीद किसी चीज़ को हासिल ना हो, उस वक्त तक उस चीज़ का कामयाब होना, उस चीज़ का आवाम में फैलना ये मुमकिन नहीं था। कायदे आज़म की सदारत में सन 1940 में 22, 23 और 24 मार्च
آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس ہوا۔ جلسے کی کارروائی کا آغاز جمعہ 22 مارچ کو کیا گیا۔ قائد اعظم نے 100 منٹ تک جاری رہنے والی اپنی فی البدیہہ تقریر میں بڑی تفصیل سے 2 قومی نظریے کی وضاحت کی۔ قائد اعظم نے کہا، قوم کی ہر تعریف کے مطابق مسلمان ایک قوم ہیں اور ان کے پاس اپنا وطن، اپنا علاقہ اور اپنی مملکت ضرور ہونی چاہیے۔ ہم بحیثیت ایک آزاد و خود مختار قوم کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن و امان اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مسلم ہندوستان کے کسی ایسے دستور کو قبول نہیں کر سکتے جو لازماً ایک مستقل اکثریت کی مستقل حکمرانی پر منتج ہو۔ سب کے لیے صرف ایک راستہ کھلا ہے اور وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی قوموں کو اجازت دی جائے کہ وہ ہندوستان کو مقتدر مملکتوں میں تقسیم کر کے اپنے الگ الگ وطن قائم کریں۔ ہماری قومی تاریخ میں 23 مارچ کی بہت اہمیت ہے۔ تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 23 مارچ کی جو قرارداد ہے اس قرارداد کو 2 زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ جہاں تک اس کی تاریخی حیثیت کا تعلق ہے، یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کا مقدمہ جس انداز سے لڑ رہے تھے، اس میں ان کی دلیل یہ تھی کہ مسلمان ایک اقلیت ہونے کے ناطے اس ہندوستانی قوم کا حصہ اسی وقت بن سکتے ہیں جب کہ ان کو مناسب نمائندگی دی جائے اور یہ نمائندگی ان کی تعداد سے مشروط نہ ہو۔ چنانچہ مسلم لیگ کا جب قیام عمل میں آیا، اس وقت ہی جہاں ایک طرف جداگانہ انتخاب کی بات کی گئی، وہیں پر ویٹیج کے مطالبے کو بھی پیش کیا گیا کہ مسلمانوں کی جو قومی زندگی میں خدمات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے ان کو نمائندگی دیتے وقت۔ اچھا، 1909 میں سیپریٹ الیکٹریٹ کا مطالبہ منظور ہوا، لیکن بعد میں ہندوستان کا سیاسی ارتقاء جس نہج پر ہوا اس میں مسلم لیگ کے موقف اور کانگریس کے موقف میں فاصلے بڑھتے چلے گئے۔ ایک مرحلہ 1927 میں وہ آیا جب مسلم لیگ کی طرف سے ایک کمپرومائز فارمولہ دیا گیا، لیکن اس کو کانگریس کی جانب سے قبول نہیں کیا گیا۔ پھر قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے، وہ بھی قبول نہیں ہوئے۔ سائمن کمیشن بھی ناکام رہا۔ تو اس پورے تناظر میں مسلم لیگ اور قائد اعظم جو مسلمانوں کا ایک موقف پیش کر رہے تھے، اس میں ایک مرحلہ 1940 کا آتا ہے جس میں یہ قرارداد پیش کی گئی، اور اس قرارداد کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے ایک وسیع تر تناظر میں مسلم اکثریتی علاقوں کو کچھ اس طرح سے متشکل کیا جائے کہ ایک ایسی ہیئت سیاسی وجود میں آ جائے جسے اگر آج کی سیاسی اصطلاحات کی روشنی میں بیان کیا جائے تو ایک کنفیڈرل طرح کا ارینجمنٹ ہو جائے، جس کے اندر زونل فیڈریشنز ہوں اور جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں وہ الگ زونز بن جائیں، جہاں پر جو وحدتیں ہوں ان کو خود مختاری دی جائے، ایسی خود مختاری جس سے کہ وہ مطمئن ہوں۔ تو اور مرکز میں ایک ڈھیلے ڈھالے مرکز کا بھی تصور اس میں موجود تھا۔ تو 1940 کی جو قرارداد ہے اس کا تاریخی